شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شاباش 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 پیرو شاباش. بڑی مختصر معنی پی ایک آسی بس زه دونه حرص کوم چې تلخیص متن شروع کوم، حالانکه دا دغه شرجامي مولا فرض چې تاسو ته شرجامي سره تلخیص هغې ظالم ظلم کړی، غداري کړی. مړه ستاسو یو یو اوټ دی که وانه چوی څه نه کېږي، دلته زمونږ بیړه غر کېږي. او دلته راشئ وایي زمونږ هلته خپل اوټ دی هغه به اچو، هغه دونه ضروري نه ده، یو اوټ دی. او دلته چې طالبان صرف هسې یو چکر ورګرځئ نو بیا دا خلک داندوی نه کوي. ما مخکې الیکشن کې طالبان راغوښتل، هغوی یو چکر لګول. والغرابت اس کا معنی کیا ہے؟ شب غرابہ. ہاں والغرابت کا معنی کیا ہے؟ ہاں والغرابت کا معنی کیا ہے؟ لفظ معنی مراد پر ظاہر. ہاں لفظ کا دلالت معنی پر ظاہر. نہ نہ ما قبل میں اس کا کیا ذکر تھا؟ اللہ کی بندہ مفردی فصیح کو کہتے جو تین عیوب سے پاک ہو. پہلی عیب کیا تھی؟ تنافری عروق، اس کی تفصیل گزر گئی. دوسری عیب کیا ہے؟ غرابت. تو مفردی فصیح کو کہتے جو غرابت سے پاک ہو. غرابت کا معنی کیا ہے؟ کہ ایک لفظ ہو اور اس کی دلالت معنی مراد پر ظاہر نہ ہو، اس کی دلالت معنی مراد پر ظاہر نہ ہو. کون الکلمۃ وحشیۃً، کہ ایک کلمہ انجان ہے. انجان کا معنی غیر ظاہرۃ المعنی، وہ اپنی معنی کو ظاہر نہیں کر سکتا. ولا مانوسۃ الاستعمال، اس کا استعمال مشہور بھی نہیں. بات آئی سمجھ میں؟ جس طرح مسرج کا قول ابن حجاج کے شعر میں وَمُقْلَةً وَحَاجِبًا مُزَجَّجًا وَفَاهِمًا مُرَسَّنًا مُسَرَّجًا، شاعر اپنی معشوق کی صفات بیان کرتا ہے. وَمُقْلَةً، میری معشوق کی آنکھ کی موٹی موٹی ہے. کیا ہے؟ موٹی موٹی. متنبی نے آنکھ کی صفات کا بیان کیا ہے. ایک یہ کہ وہ کھلی ہو. کیا ہو؟ کھلی. ایک یہ ہے کہ اس کا کالا دائرہ بالکل کالا ہو اور سفید دائرہ بالکل سفید ہو اور سفید میں لال لال رگے ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ اس فن کے لوگ نہیں، آپ تو بس پاؤ پی لو. یہ ایک مستقل باب ہے. اچھا جی. تو وہ مخلطاً، شاعر نے مختصر کہا کہ میری محبوب کی آنکھ کی چھوٹی ہے یا موٹی ہے، یعنی اس میں کالا دائرہ بھی ہے، اس کے ارد گرد سفید دائرہ بھی ہے، اس سفید دائرے میں لال رگوں کا جال بھی بچھا ہوا. بہت گنجائش وسعت. وحاجباً، اور اس کی جو ابر ہے مزججہ، وہ بالکل خط کی طرح باریک ہے. یہ ہمارا تو جنگل ہے نا، ہاں، لیکن وہ گویا کہ کسی نے قلم ایسا کھینچا. ابر میں دو صفات ہے، ایک یہ کہ وہ باریک ہو، ایک یہ ہے کہ وہ طویل ہو یہاں تک ہو. ٹھیک ہے. وحاجباً، اور اس کی جو ابر ہے مزججہ، مدققہ، باریک ہے. اچھا جی، یعنی مطولہ، طویل ہے. وفاہمن مرسنن مسرجا، وفاہمن، اور اس کے بال سیاہ کالے ہیں، فہم کوئلہ کی طرح. اے شعرن اسودا کل فہم. ومرسنن، اے انفن، اس کی ناک مسرج،
مسرج کی دو معنی ہیں. ایک یہ کہ جس طرح سراج سے نور نکلتا ہے، نور، تو امرؤ القیس کہتے ہیں کہ مجھے رات چراغ روشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے گود میں معشوق ہے، اس کی ناک سے روشنی نکلتی ہے سراج کی طرح. اور ایک اس کا معنی یہ ہے کہ عرب میں ایک آہنگر تھا سریج، وہ باریک تلوار بناتا تھا، تو اس کا معنی کسیفی سریجی، اس کی ناک ایسی پتلی ہے جیسی سریج کی تلوار. اب پتہ نہیں ہے کہ مسرج کا معنی کسراج ہے یا مسرج کا معنی کسیفی سریجی ہے. تو مسرج ظاہر المعنی ہوا یا خفی المعنی ہوا؟ تو ہم مسرج کو فصیح کہیں گے یا غیر فصیح؟ ہاں، مسرجن ایک سیفی سریجی، یا وہ تلوار ہے جو سریج آہنگر کی طرف منسوب ہے اور اس سیف کی طرح ہے دقت، باریکی میں، استوا و سیدھا پن میں. سریج اسم ہے قین آہنگر کا، ینسب الیہ السیوف، جس کی طرف سیوف کی نسبت کی جاتی ہے. یا مسرج کا معنی کسراج، کس کہ وہ چراغ کی طرح ہے، فی البریق واللمعان، چمک اور دھمک میں. بات سمجھ میں آ گئی؟ پین کھولتا اس پر اعتراض یہ ہے کہ آپ نے غرابت کی مثال کیا پیش کیا؟ مسرج. کیونکہ مسرج کا معنی خفی ہے کہ اس کا معنی کسے بھی سریجی ہے یا اس کا معنی کسراج. تو معترض اعتراض کرتا ہے کہ یہ تو غریب نہیں ہے. مسرج سرج یسرج تسریجن فهو مسرج، اور سرج کا معنی حسن، کیا؟ تو شعر کا معنی ہوا ومرسنا، اس کی ناک، مسرجہ حسینہ، خوبصورت ہے. بس تو معنی ظاہر ہوا یا غیر ظاہر؟ فَإِن قُلْتِ، اگر آپ اعتراض میں کہے لِمَ لَمْ يَجْعَلُوهُ، علماء نے کیوں نہیں بنائے مسرج کو اسم مفعول سرج اللہ وجہہ سے، اے بہجہ وحسنہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے دو جوابات دیتے ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ مسرج کی دو معنی ہیں، یا کسراج یا کسیفس، اور اس میں خفا ہے. اور یہ جو تم کہتے ہیں کہ سرج بمعنی حسنہ کے ہیں، یہ تم نے اپنی طرف سے بنائے. عرب میں یہ محاورہ نہیں ہے کہ سرج بمعنی کس کے ہیں. یہ ایک جواب. کل تمہیں کہتے ہو الاحتمال، احتمال ہے ان یکون مستحدثا، کہ یہ قول کہ سرج بمعنی حسنہ کے ہے یہ جدید قول ہے، اور بس. ومولدا من السراج، یا یہ کہ چلو اس کا معنی حسنہ بھی ہے لیکن اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ من السراج یعنی کسراج فی البریق واللمعان. اور یہ تیسرا جواب کہ چلو میں نے مان لیا کہ سرجہ کا معنی حسنہ، تو مسرج کا معنی کیا ہے؟ ہاں سی، لیکن پھر بھی غرابت ہے کہ حسن کس وجہ سے ہے؟ حسن اس وجہ سے ہے کہ یہ کسراج ہے، یا حسن اس وجہ سے ہے کہ یہ سیف سریجی کی طرح ہے؟ یہ معنی ہے او یکون حسنہ خود من باب الغرابت، کہ پتہ نہیں کہ حسنہ کا سبب سیف سریجی ہے تشبیہ، اور یا تشبیہ بس سراج ہے. والمخالفات اس کا معنی کیا؟ ما قبل میں اس کا ذکر تھا. ہاں، مفردی فصیح کس کو کہتے ہیں؟ تنافری حروف سے خالی ہو، وہ گزر گیا مستق زیراتن. غرابت سے خالی ہو، وہ گزر گیا مسرجن. تیسرا یعنی وہ قانونی صرفی جو استقراء لغت سے حاصل ہے اس کا مخالف نہ ہو. جس طرح آئندہ شعر میں الحمدللہ العلی الاجلل، تو یہ اجلل قانونی صرفی کے خلاف ہے. کیوں؟ قانونی صرفی یہ ہے کہ جہاں دو حرف از یک جنس بہم آمدن، اول را ساکن در ثانی ادغام، اور یہاں ادغام ہے یا ترک ادغام، تو یہ خلاف ہوا. قانونی صرفی کیا تھا کہ اجلل کا ہو یا اجل کا ہو. مخالفت یہ ہے ان تکون الکلمہ، کہ ایک کلمہ بنایا گیا ہو خلاف قانون مفردات الفاظ موضوعات سے،
اعنی علی خلاف ما ثبت من الواضح، یہ کہ تیرا صدفیہ ہے یہ آ رہا جس طرح اجلل بفک الادغام یعنی بترک الادغام فی قوله الحمدللہ العلی الاجللی، تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے ہے جو بڑا ہے الاجلال. بات سمجھ میں آ گئی؟ پہلا مصرع ہے انت ملیک الناس ربا فاقبلی الحمدللہ العلی الاجللی بترک الادغام. والقیاس قیاس کا تقاضا تھا الاجل. مصنف نے کیا کہا تھا کہ جو لفظ خلاف قانونی صرفی کا ہو وہ کیا ہوگا؟ غیر فصیح. جس طرح اجلل خلاف قانونی صرفی کا. السلام علیکم. ہاں ہاں جی ہاں آپ ایسے کریں، ایک 15 منٹ کی بات کریں، میں ذرا ایک اجلاس میں بیٹھا ہوں. مصنف نے یہ کہا تھا کہ تیسری عیب مخالفت قیاس ہے، اور اس کی مثال پیشی اجلل، کہ اجلل غیر فصیح اس لیے ہے کہ یہ قانونی صرفی کے. تو مصنف پر اعتراض ہے کہ آلن یہ بھی قانونی صرفی کے خلاف، کیونکہ آل اصل میں اہلن ہے اور یہاں ہا بدلایا گیا ہے کس سے؟ الف سے، اور ہا کی تبدیلی الف سے یہ خلاف قانون ہے. تو پھر آلن کو غیر فصیح کا ہو، اور حالن کی کیا ہے؟ دوسرے اعتراض ماء، ماء یہ اصل میں تھا ماء، یہ ہا بدل گیا حمزہ کے ساتھ، اور یہ تبدیلی خلاف قیاس ہے. اس کے باوجود ماء فصیح ہے یا غیر فصیح؟ فصیح ہے. تیسرا اعتراض ابا یا ابا، ابا یا ابا فتح یفتح سے ہے، ماضی و مضارع دونوں میں عین کیا ہے؟ مفتوح. ابا یا با، اور فتح یفتح سے قیاس میں وہ باب آتا ہے جس میں حروف حلق، حروف، اور ابا میں حرف حلق نہیں ہے، عین کلمہ بے ہے، بے تو شبویہ میں، تو یہ خلاف قانون ہے. ٹھیک ہے، یعنی فتح یفتح سے کون سا باب آتا ہے؟ جس کا عین حروف حلق سے ہو یا لام، اور یہاں نہ لام ہے اور نہ عین ہے. ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ تو چاہیے کہ یہ غیر فصیح ہو. اور حالانکہ اور عاویرہ یا عوارو، عاویرہ یہ دونوں خلاف قانون. کیوں؟ عاویرہ میں وہ مکسور ما قبل مفتوح، قیاس یہ ہے کہ آن رابا علی منزل کردن تو عارہ چاہیے، اور یعویرو وہ متحرک ما قبل ساکن حرکت وورا نقل کردن بما قبل دادن، اور وورا ویا منزل کردن یعنی مشان. تو یہ دونوں خلاف قیاس ہے، پھر بھی یہ فصیح ہے. ٹھیک ہے. تو مصنف نے وہاں کیا تھا کہ قیاس کا معنی کہ وضع واضح کے خلاف کیا ہو، کہا تھا آنی ما خلاف ما ثبت عن واضح، دوسری لکیر میں کہا تھا، اور یہ وضع واضح کے خلاف نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں ارچی ماؤن آلون ماؤن ابا ہے عویر یا ورو ہے، یہ فصیح ہے لأنه ثبت عن الواضع كذلك. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ ہاں قیلا بگو